بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے ڈاکٹر گلزار جلال۔ سلسلہ ہے مہمان، اور ہمارے آج کل جو مہمان ہے ان کی شخصیت کی کئی پہلو ہے۔ کالم نگار بھی ہے، اس کے علاوہ جیم سٹون کی بزنس سے بھی وابستہ ہے، ایجوکیشن پہ بھی ان کی نظر ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیاست، اور سیاست وہ جس میں خدمت، جس میں قوم سے محبت، جس میں اپنے لوگوں کا جذبہ وہ نظر آئے، وہی آج کل جو سچویشن ہے اس کو مدنظر دیکھتے ہوئے ہم نے آج اسٹوڈیو میں بلایا ہے جناب محترم شکیل وحید اللہ خان صاحب کو، جو چیئرمین ہے پاکستان قومی وطن پارٹی پشاور سٹی کے، اور ہم بات کریں گے ان سے جو پریویلنگ سچویشن ہے، جو موجودہ حالات ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان سے بتائیں گے کہ فیوچر میں کیسے جو سیاست ہے اس کا رنگ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکیل وحید اللہ خان صاحب، آپ کو خوش آمدید پروگرام میں کسوٹی ڈیجیٹل۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بھی اور کسوٹی ڈیجیٹل کی جتنی ٹیم ہے ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ مجھے جو ہے نا یہاں پہ انوائٹ کیا۔ شکیل صاحب، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ سیاست تو آپ بھی سیاست کرتے ہیں، بلکہ سارے لوگ ہم سیاست کرتے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر۔ سیاست کا مقصد کیا ہے، یا سیاست ہے کیا چیز سر؟ جی، سوال آپ کا، بلکہ اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سیاست کے مطلب کچھ اور بنتے ہیں، اور اگر انٹرنیشنل اسپیکٹ میں ہم دیکھیں تو اس کے کچھ اور بنتے ہیں۔ ٹھیک۔ میرا خود چونکہ تعلق پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا، میں کامرس کالج کا پریزیڈنٹ میں رہا ہوں، لیکن میری تربیت ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے کی تھی۔ ٹھیک۔ تو وہ میری طرز سیاست میں آپ کو جو ہے نا، جس کو ڈی ایس ایف کہتے تھے، جس کو ڈی ایس ایف کہتے تھے، ٹھیک، صحیح۔ تو لہٰذا میری سیاست میں جو ہے نا آپ کو ترقی پسندانہ سوچ یا طرز سیاست جو ترقی پسند ہے وہ آپ کو جو ہے نا زیادہ محسوس بھی ہوگی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس میں۔ بنیادی بات یہ کہ سیاست کا بنیادی جو مطلب ہے وہ ایک کمزور، بے بس، لاچار شخص کی آواز بن کر اس کے حقوق کے لیے لڑنا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن لڑنا یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا، لیکن لڑنا ایسا نہیں جو یہاں پہ ہو رہا ہے یا ہوتا آ رہا ہے، یا جو آج کل جن حالات سے ہم گزرے، یہ نہیں۔ مطلب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ پازیٹیو چیز، وہ طریقہ کار آپ اپنائیں جس کے ذریعے آپ اس ضرورت مند کی آواز بن کے اس کا مسئلہ بہتر طریقے سے آپ اس کو جو حکمران طبقہ ہے یا جو بالادست طبقہ ہے وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں۔ سر، سیاست کے ساتھ جو ہے وہ مطالبات بھی ہوتے ہیں، ایک احتجاج بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، یہ سب سیاست سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اقتدار تو جو لوگ ٹھیک ہے جو جیت جاتے ہیں تھرو پراپر ڈیموکریٹک پروسیس، جو جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے، جس کا الیکشن نام ہے، انتخاب اس کا نام ہے، وہ تو صحیح ہے۔ پھر اپوزیشن، ان کا اپنا ایک رول ہے۔ پھر کبھی کبھی اگر بات احتجاج کی ہو تو وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم چونکہ ہندوستان کے، خاص کر اگر سیاست کی بات کریں تو آپ کا کیا خیال ہے سر، ہمیں احتجاج کا طریقہ نہیں آتا یا ہم اپنانا نہیں چاہتے؟ آپ کا جو پہلا سوال ہے یہ اصل میں ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ ٹھیک۔ اور طریقہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہمیں بتدریج وہ تربیت نہیں دی گئی۔ ٹھیک۔ وہ اسٹوڈنٹس کو بھی، وہ ایک سیاسی ورکرز کو بھی، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اپنے سیاسی ورکروں کی جو سیاسی تربیت ہے اس پہ بالکل توجہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مختلف ادوار میں، آپ دیکھیں کہ جب بھی سیاسی ورکر نکلتا ہے یا وہ نکلتے ہیں، صحیح، تو وہ احتجاج کی بجائے جو ہے نا، یا سیاسی ورکر کی بجائے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ماب کی شکل اختیار کر کے اور ایک عجیب صورت وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک سر۔ بنیادی بات اس میں ہے کہ جب تک آپ کی سیاسی تربیت نہ ہو، آپ کو سیاست کی جو بنیادی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ، وہ آپ کو نہ پڑھایا گیا ہو، اور اس کے لیے بہترین نرسری جو ہوتی ہے وہ آپ کے کالجز اور آپ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ
پاکستان میں ضیاء الحق کے دور سے کالجز اور یونیورسٹی میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ ونگ پہ اور ان کی سیاست پہ مکمل پابندی ہے. جب تک پاکستان میں ڈی ایس ایف صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے وہ جو اس کا جو پراپر طریقہ ہے وہ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی مختلف اداروں میں سیاست وہ جو مختلف پارٹیز ہے ان کی جو طالب علموں کی جو ونگز ہے وہ تو موجود ہے. نہیں دیکھیں وہ باقاعدہ طور پہ نہیں ہے, مطلب اس کو آپ نہ ہونے کے برابر آپ سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میرا تعلق پیپل پارٹی سے تھا, ٹھیک, لیکن پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. لیکن جس زمانے میں ہم تھے وہ بدترین دور تھا ماشاء اللہ کا, جس میں فضل حق صاحب یہاں پہ جو ہے نا وہ گورنر تھے, ضیاء الحق صاحب جو ہے نا برسر اقتدار تھے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہماری سیاسی تربیت, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم چھپ کے جو ہے نا وہ کرتے تھے, اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہ ہماری تربیت کرتے تھے. ہم خود ان کے پاس جاتے تھے کہ بھائی ہمیں بتائیں اس پہ ہم کیا طریقہ ہے احتجاج کا, دوسرا یہ کہ ڈائلاگ کا. ٹھیک, دیکھیں بعض چیز, سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے ڈائلاگ. جب ڈائلاگ آپ کے جو ہے نا ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ احتجاج پہ جاتے ہیں, دھرنے پہ آپ جاتے ہیں. وہ جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر آخری حربہ جو ہے نا وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ماضی میں دیکھے ہے, موجودہ حالات کی بات میں نہیں کر رہا, میں ماضی کی بات کروں کہ وہ اس میں ہم نے دیکھے. لیکن جب یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ان یونین پہ پابندی لگی ہے تو وہاں پہ چیزیں جو ہے نا وہ بکھرنا شروع ہو گئی ہیں. اس کو سمیٹنا اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, کیونکہ آج کا جو طالب علم ہے اس کی ضروریات, اس کی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کے پاس پولیٹیکل تربیت کے لیے جو ہے نا وقت باقی نہیں رہا. اچھا سر, اب ایک تاریخ سے اس بات کو جوڑ لیتے ہیں. اب چونکہ ہم زیر تسلط رہے ہیں ہندوستان اور پھر آزادی ملی, تو آپ کا سر کیا خیال ہے کہ یہ جو غلامی کے دور کا جو احتجاج تھا وہ تو الگ تھا, اگرچہ اس میں بھی اگر جب ہم احتجاج کرتے تھے تو جلاؤ گیراؤ یا دوسرا یہ ہم, کیونکہ باہر حکمران باہر کے تھے, وطن تو ہمارا اپنا تھا, مٹی تو ہمارے اپنی تھی, وہ جو وسائل تھے وہ ہمارے اپنے تھے. تو یہ وہ شدت پسندی جو آئی ہے یہ وہ فوراً یا جو غیر ملکی جو تسلط تھا یا جو حکمران تھے اس وقت, کلونیلزم کا جو دور تھا وہ تھا, یا ہمارے اپنی قوم کی اپنی جو جذباتیت ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو بے قابو ہو جاتے ہیں, یا تھوڑا سا جو ہے وہ ہم انٹالرنس عدم برداشت بہت بڑھ جاتی ہے. جس تاریخ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اصل میں تاج برطانیہ نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں برصغیر پاک و ہند پہ, جس میں ہندوستان, پاکستان اور یہ تمام خطہ آتا ہے, جب یہاں پہ وہ قبضے کی سوچ سے یہاں پہ آئیں تو تب وہاں پہ آزادی کی جنگ تھی, وہ آزادی کی جدوجہد تھی, اور اس آزادی کی جدوجہد میں مذہب کا کوئی کردار نہیں تھا. اس میں ہندو, مسلم, سکھ سب جو ہے نا ایک پیش پہ تھے, اور ان کا ایک مقصد تھا کہ برطانیہ سامراج سے آزادی حاصل کریں. اس کے لیے بیش بہا جو ہے نا انہوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ جدوجہد اگر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد پاکستان میں وہ احتجاج بالکل ٹھیک تھا, وہ اس وقت کی معروضی حالات کے مطابق بالکل ٹھیک تھی. کیونکہ جب آپ بیرونی سامراجی قوتیں جب آپ کے وسائل پہ, آپ کی سرزمین پہ, آپ کی سوچ پہ, آپ کی معاش پہ جو ہے نا جب وہ قابض ہونا شروع ہو جائیں تو وہاں پہ پھر آزادی کی جنگ جو ہے نا وہ لڑی جاتی ہے. اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مقصد کچھ اور تھا اور وہ عظیم مقصد تھا. یہاں پہ جو احتجاج نے جو شکل اختیار کی ہو, یہ ہے اصل میں ہے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے. اب اقتدار کی ہوس جو ہے نا وہ یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ جب تک آپ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو, اور یہ ہوتا رہے ہر سیاسی پارٹی میں اپنے سیاسی ورکرز کی تربیت جو ہے نا سیاسی تربیت نہیں ہوتی, معاش کو ان کو نہیں پتا, شخصیت پرستی یہاں پہ بہت زیادہ ہے, معاش کا نہیں پتا, اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے یہاں پہ ارد گرد کے ماحول ہے اس کا نہیں پتا. ابھی تو جو ایز اے پریزیڈنٹ آف سٹی پشاور سٹی پختونخوا قومی وطن پارٹی کے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کا تعلق مختلف ادوار میں مختلف پارٹی سے رہا ہے. اب اگر آج کی بات کریں ایز اے پریزیڈنٹ, کیا
آپ اپنے پارٹی کی جو پلیٹ فارم ہے یا جو آپ کے ورکرز ہیں، آپ نے کیا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے ان کی تربیت کے لیے؟ آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں، تو جو آپ کے ورکرز ہیں، ماشاءاللہ آپ کی اپنی ایک پارٹی ہے اور آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کو، تو ہم کیا کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کی تربیت کریں؟ دیکھیں، جو بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ سیاسی تربیت ابھی تک جو ہے نا کوئی میکانزم کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، لیکن قومی وطن پارٹی نے یہ ان کی خوبی یہ ہے کہ آفتاب احمد خان شیرپور صاحب سے جو چیئرمین ہیں مرکزی، ان سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو ان سے ہم نے یہی بات کی کہ جب تک ہم اپنے ورکرز کو، پارٹی ورکرز کو معاش کے متعلق، سیاست کے متعلق اور انٹرنیشنل جو صورتحال یہاں پہ بنی ہے اس کے متعلق ہم ان کو ایجوکیٹ نہ کریں تو مسئلہ یہی رہے گا کہ بحث مباحثوں میں جو ہے نا چیزیں ان سے بگڑتی جائیں گی۔ تو میں ان کو انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ پروپوزل جو ہے نا وہ منوان اس کو تسلیم کر کے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہی اجازت ہمیں دی کہ آپ اس کے لیے جو اچھے لوگ ہیں، اسکالر لوگ ہیں، ان کو ہائر کر کے اور جہاں تک ہو سکتا ہے آپ پولیٹیکل ایجوکیشن کا جو طریقہ کار وہ آپ شروع کریں۔ پولیٹیکل ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام چیزیں جو ہے نا آپ کور کر سکتے ہیں۔ اکانومی کے متعلق جب تک آپ کے سیاسی ورکر کو پتہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو پراپر طریقے سے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں تو وہ پھر اس اینگل سے جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کی جو صورتحال ہے یا انٹرنیشنل سینیرو کا جو صورتحال یہاں پہ وہ بن رہی ہے، تو اس کے متعلق آپ اگر ان کو ایجوکیٹ کریں تو وہ نہ صرف ایک تو یہ کہ ان کا رجحان جو ہے نا وہ مطالعے کی طرف بڑھے گا، ظاہر ہے جب ان کی پیاس نہیں بجھے گی اس حوالے سے تو وہ کتابوں کی طرف، اخبارات کی طرف اور مطالعے کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کریں گے، اور یہی پازیٹیو چینج ہوگا کہ جب آپ اپنے پولیٹیکل ورکر کو ان چیزوں کی طرف آپ ان کو مائل کریں۔ سر، ہمارے لوگوں کو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، اور جو ایک دس از اے کامن امپریشن یا کامن پرسیپشن ہے، وہ یہی ہے کہ یہ چھوٹی پارٹی ہے، یہ بڑی پارٹی ہے۔ حالانکہ اگر سیاسی طور پہ دیکھیں تو جو مطلب ہے کہ چھوٹی سی جو گروپ جو ہے، پارٹی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ہم لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ بڑی پارٹی سے وابستہ ہو یا چھوٹی پارٹی سے، اہمیت ایک ہی ہے۔ لیکن سیاست میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بنیادی بات، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سیاسی شعور پہ کام نہیں کیا۔ ٹھیک، ہم نے عموماً جو ہے نا اپنے ورکروں کو دوسرے ورکروں کے مقابلے میں لا کھڑا کر کے جو ہے نا ایک تناؤ اور جنگ کی صورتحال جو ہے نا ہم نے ہمیشہ پیدا کی ہے۔ ہم جس پولیٹیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اس میں صبر و تحمل، احترام تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے، یہ نہیں کہ مثال کے طور پر آفتاب احمد خان شیرپور ہمارے پارٹی کے مرکزی چیئرمین ہے تو اس کی عزت ہوگی، باقی پارٹیوں کی نہیں ہوگی، نہیں۔ اگر وہ انتہائی ضروری ہے، وہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور پارٹی کا ان کی مرکزی قیادت یا صوبائی قیادت ہمارے قابل احترام ہے تو ان کا سیاسی ورکر بھی جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ سیاست میں جب تک آپ برداشت، صبر و تحمل اور ان چیزوں کو آپ جو ہے نا شعوری طور پر آپ اپنے ورکرز کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو پھر صورتحال وہی بنے گی جس کا سامنا آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں۔ سر، آپ کی پارٹی کی اگر بات کریں، ٹھیک، چونکہ آپ خود، اگر الیکشن یا انتخابات اناؤنس ہو جائے تو آپ کی پارٹی یا جو ہماری دیگر پارٹی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں، مطلب ہے کہ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو جو ہے نا خوش فہمیاں یا غلط فہمیوں کا میں آپ کو شکار کروں تو بڑے میں آج کے اس فورم کے ساتھ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی کوئی تیاری نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے۔ آپ مجموعی طور پر بات کر رہے ہیں؟ میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک تو یہ کہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہاں پہ بنی ہے تو صرف تحریک انصاف کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں ایگزیکٹلی۔ اب اس کے بعد چاہے جتنا بھی عرصہ ہے، جب تک پی ڈی ایم گورنمنٹ وفاق میں ڈیلیور نہیں کرے گی، عوام کو بنیادی ان کی سہولیات جو ہے نا وہ فراہم نہیں کرے گی تو اعتماد کیسے بڑھے گا؟ عوام کا اعتماد کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ الیکشن آپ کریں گے عوام کے ووٹ کی طاقت سے، اور عوام کا رجحان اس ٹائم پہ مکمل طور پر جو ہے نا متزلزل ہے۔
اپوزیشن کے حوالے سے بھی. سر انتخاب تو ہم کرتے ہیں امید کے لیے, ایک روشن مستقبل کے لیے, ترقی کے لیے. تو اب اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا یہ نہیں ہے سب کچھ؟ نہیں, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو بہترین ٹائم تھا, یہ 5-6 مہینے جتنا ٹائم یہاں پہ گزرا ہے, وہ عموماً جو ہے نا مد مقابل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کی طرف سے جو ہے نا جو کشمکش یا اس میں جو ہے نا زیادہ وقت گزرا ہے, میرے خیال میں وہ بہترین ٹائم جو ہے نا وہ تقریباً برباد ہو چکے ہیں. اب مزید چاہے جتنا بھی ٹائم بچا کچھ ہے, تو میرے خیال میں اس میں اگر برسر اقتدار طبقہ جتنا بھی ہے اور اس میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, اگر وفاقی حکومت اس میں ڈیلیور کرے گی تو ظاہر ہے اس کے نتائج جو ہے نا الیکشن کے حوالے سے بہتر آئیں گے. ادروائز جو ہے نا ماحول نہیں بن رہا. دیکھیں پچھلے ادوار میں جو ہے نا جب الیکشن کی کمپین چلتی تھی تو باقاعدہ ایک اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہمیں ایک ٹیمپو جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا تھا کہ بھئی یہ الیکشن کا سیزن ہے, یہ الیکشن کا سال ہے, لیکن وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. ٹھیک, وہ سیاست میں بھی ہوتی ہیں, وہ ہر جگہ پہ ہو سکتی ہیں, لیکن ان سیاسی غلطیوں سے سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہ سیکھ کیا نیکسٹ سٹیپ جو ہے نا وہ پازیٹیو لینے کی وہ کوشش کرتی ہیں. سر پریویلنگ سچویشن, یہ آخری کویسچن, یہ ہماری جو موجودہ سچویشن ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ معاشی طور پر بھی ہمیں مسائل ہے, سیاسی مسائل ہے, اور ساتھ ساتھ معاشرتی بھی اگر ہم کہہ دیں تو وہ بھی مسائل ہیں. کیا کر لے سر؟ دیکھیں اس ٹائم پہ سب سے بڑا چیلنج معاش کا ہے. ہماری اخلاقیات کا بھی بیڑا غرق ہے, معاش کا بھی بیڑا غرق ہے, لیکن بہرحال اخلاقیات سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ معاش کا مسئلہ ہے, کیونکہ معاش سے سب لوگ 24 کروڑ عوام جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں فوراً ہمارا فوکس جو ہے نا وہ زراعت پہ ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسرا, ہمارے پاس معدنیات جو ہے نا وہ بیش بہا ہے پاکستان میں. ٹھیک. اتنے ہیں کہ ہم پاکستان کا قرضہ بھی جو ہے نا وہ اتار سکتے ہیں. ٹھیک. سیکنڈ پرائرٹی جو ہے نا وہ ہمارے معدنیات پہ ہونی چاہیے. ٹھیک. تیسری جو ہے اہم چیز وہ یہاں پہ ہے وہ بجلی کے پیداوار. اس کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں, اور میرے خیال میں تمام سیاسی پارٹیوں کو سر جوڑ کے ان چیزوں پہ جو ہے نا اگر یہ کوئی ڈائلاگ کرے, کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ جس میں ٹیکنوکریٹس یا جو ماہرین ہیں ان کی مدد لی جائے, تو میرے خیال میں ایک بہتر چیز ہے نا وہ سامنے آ سکتی ہے. اور ہم سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں تیاریاں کر لیں گے. وہ دیکھیں سیاسی پارٹیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو جو ہے نا بہتر سے بہتر سہولیات دیں, چاہے وہ اقتدار میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں. ٹھیک ٹھیک. ناظرین, یہ مختصر سا ڈسکشن آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے کسوٹی ڈیجیٹل جو فورم ہے, جو پلیٹ فارم ہے, یہ مہمان جو ہمارے آتے ہیں وہ سلسلہ ہے. آج ہمارے مہمان تھے شکیل وحید اللہ خان صاحب, جو پختونخوا قومی وطن پارٹی پشاور پریزیڈنٹ, جو پشاور سٹی کے پریزیڈنٹ ہے, وہ موجود تھے. ہم نے مختصر بات کی, لیکن ہم نے وہ اسپیکٹ تلاش کیا کہ سیاست کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور پھر سیاستدانوں کو کس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے. شکیل صاحب, آپ کی آمد کا, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.